اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آج چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے سورۃ آل عمران کا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم واقعی محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو، تب محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر صاف اور واضح الفاظ میں فرمایا گیا ہے کہ تم اگر یہاں پر یہود جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم رحمت الہی کے بڑے سرشار ہیں، ہمارے دل بڑے سرشار ہیں رحمت الہی سے، اور ہم خدائے ذوالجلال کے سب سے بڑے یعنی کہ ان کے اطاعت اور فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم واقعی یہ کہہ رہے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو۔ یہاں پہ ایک شرط لگ گئی کہ ہم اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے محبت کرنی پڑے گی، اطاعت کرنی پڑے گی، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ یعنی کہ پوری نہیں ہوتی۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، نبی جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، ان کی اطاعت ہم پر کچھ بھی نہیں ہے، ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان سے محبت نہیں کرنی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کریم کا وہ انکار کر رہا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان کا لفظی ترجمہ آپ کو میں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ اس کا کوئی اور ترجمہ کیا ہے۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم، ان اگر کنتم تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو اطاعت کرو میری، یحببکم تم سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ، یغفر لکم تو بخش دے گا تمہارے، ذنوبکم تمہارے گناہ، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں واضح الفاظ میں پتہ چل گیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اگر ہم اطاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ کوئی یہ کہے کہ یار نہیں اللہ تعالیٰ سے صرف محبت اللہ تعالیٰ سے ہے، تو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا کس نے سکھایا ہمیں؟ دین کون لے کر آیا؟ جن پر نازل ہوئی کتاب، تو جن پر نازل ہوئی وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، اور ہمیں ان سے دل و جان سے محبت کرنی چاہیے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ جہاں پر اطاعت کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کی بات کی تو ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی بات لازمی کی ہے۔ جہاں پر بھی اطاعت کی بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جو ہے وہ لازمی یعنی کہ یہاں پر ارشاد فرمائے گا۔ ایک آیت کریمہ میں ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ من یطیع الرسول، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ تو تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دیا، یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کر لی، ان کی اطاعت کر لی، ان کے دامن اقدس کو پکڑ لیا، ان کے نقش قدم پر چل پڑا اور ان کی تابع داری اور پیروی میں چل پڑا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی تابع داری میں ہے، وہ کسی اور کی پیروی میں نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ یار نہیں یہ تو ایسی بات نہیں ہے، تو وہ قرآن کریم کے سخت خلاف جا رہا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کفر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو پھر اگر وہ ایسا نہ کریں یعنی کہ جو محبت نہ کریں تو وہ انکار کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انکار نہیں کرنا، ان سے محبت کرنی ہے، ان کا دامن اقدس پکڑنا ہے۔ تو ہمیں یہ لازم ذہن نشین رکھ لینا چاہیے کہ کوئی اگر آپ کو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کچھ نہیں ہے، ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کی فرمانبرداری نہیں کرنی، یاد رکھیں کہ یہ قرآن کریم انہی کی توسط سے پہنچا ہے ہم پر۔ محسن کی کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ان کے احسان کا جو ہے وہ ناشکری اور ان کے احسان کے اوپر اپنے آپ کو بڑا ثابت نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہمارا محسن ہوتا ہے ہمیں اس کی ہر وقت قدر کرنی چاہیے، اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا، اور اگر مسلمان نہ ہوتے تو آج ہم کیا کر رہے ہوتے؟ اپنی بچیوں کو اپنی بہنوں کو زندہ درگود کر رہے ہوتے، جو کہ پہلے ہو رہا تھا، پہلے یہ سب چیزیں ہوتی تھیں۔ باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگود کر کے فخر محسوس کرتا اور بڑے بڑے سرداروں میں جا کے کہتا میں اپنی بیٹی کو دفن کر کے آیا، یہ کتنی بڑی بات تھی۔ تو ہمیں یہ چیز لازمی سمجھنی چاہیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جس نے ہمیں صراط مستقیم پر اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف ہمیں لے کر آئے، ورنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آنے سے پہلے جو تھا وہ یہ تھی کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگود کر کے فخر محسوس کرتا، اور فخر محسوس کر کے وہ لوگوں کو بتاتا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لایا اور ہمیں ایک سیدھے صراط مستقیم پر، اور ہر نفس کی، ہر دل کا احساس رکھا کہ ہر دل میں ہر شخص میں ایک دل ہے، اگر اس کے دل کا آپ نے احساس رکھنا، اس کے دل کے درد کو سمجھنا ہے۔ اسلام اس چیز کو بہت زیادہ تقویت دیتا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کو، اور عمران کے گھرانے کو، سارے جہان والوں پر۔ ذریۃ بعضها من بعض، یہ ایک نسل ہے، بعض ان میں سے بعض کی اولاد ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اذ قالت، یہاں پر آگے حضرت عمران اور جو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام، ان کا واقعہ جو ہے شروع ہو رہا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، جب عرض کی عمران کی بیوی نے، حضرت عمران کی جو بیوی ہیں وہ حضرت حنہ ہیں، یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ یہاں پر آپ کو تھوڑا سا واضح الفاظ میں پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت مریم کی والدہ کا والد اور والدہ کا نام کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جو کہ والدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کی ماں کا نام حضرت حنہ ہے، اور ان کے والد کا نام عمران ہے، حضرت مریم کے والد کا نام۔ اور انہی یہاں پر ہی ایک اور نبی آتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ جو حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی ہیں، حضرت زکریا ان کے خالو لگتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے، حضرت مریم علیہ السلام کے حضرت زکریا کیا لگتے ہیں؟ خالو لگتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ چیز لازمی نوٹ کرنی چاہیے تاکہ آنے والی آیات جو ہمیں واضح الفاظ میں سمجھ آ جائے۔ یہاں پر کون عرض کر رہی ہیں؟ یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت حنہ عرض کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے نظر مانگ رہی ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جب عرض کی عمران کی بیوی نے، اے میرے رب میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے جو میرے شکم میں ہے سب کاموں سے آزاد کر کے، جو قبول فرما لے یہ نذرانہ مجھ سے، بے شک تو ہی دعائیں سننے والا اور نیتوں کو جاننے والا ہے۔ تو انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر جو میرے پیٹ میں ہے اگر وہ لڑکا ہوا تو میں تیری بیت المقدس کی جو ہے نا صفائی کے لیے، حفاظت کے لیے میں اس کو آزاد کر دوں گی، یعنی کہ آزاد کر دوں گی اور اس کو تیری راہ میں چھوڑ دوں گی۔ تو آگے کیا ہوا؟ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، اور پھر جب اس نے جنا اسے تو حیرت و حسرت سے بولی، اے رب میں نے تو جنم دیا ہے ایک لڑکی کو۔ تو یاد رکھیں کہ بیت المقدس کی صفائی، نگرانی، حفاظت کے لیے لڑکی کو مقرر نہیں کیا جاتا تھا۔ تو حضرت جو حنہ نے جو نظر مانی تھی بیت المقدس کی، تو اس سے مراد ان کی یہ تھا کہ بیت المقدس کی جو صفائی نگرانی جو وہ وہاں پر نگرانی ہوتی ہے وہ صرف لڑکا کر سکتا ہے۔ تو نظر سے مراد کیا ہوا؟ پھر لڑکا ہوا۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ میں نے تو صرف بولی اے میرے رب میں نے تو جنم دیا ہے ایک لڑکی کو، واللہ عالم بما وضعت، تو اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے اس نے جو جنا۔ ولیس الذکر کالانثی، اب یہاں پر اس بیٹی کی، اس لڑکی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں تھا لڑکا اس کا جس کا وہ سوال کرتی تھی اس مانند اس لڑکی کے، یعنی کہ وہ لڑکی بہت برکتوں والی تھی اس لڑکے سے جس کی وہ نظر مان رہی ہیں، ان کی نظر پوری نہیں ہوئی۔ اب وہ بڑی حسرت و یاد سے وہ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ میرا بیٹا نہیں ہوا تو میں اس کو کیسے بیت المقدس کی صفائی کے حفاظت کے لیے رکھوں، تیرے راہ میں مقرر کروں۔ تو یہاں پر کیونکہ وہ بیٹا مانگ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو بیٹی دی ہے وہ اس بیٹے سے زیادہ بہتر ہے جو آپ مانگ رہی ہیں۔ ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں تھا لڑکا جس کا وہ سوال کرتی تھی مانند اس لڑکی کے۔ وانی سمیتها مریم، اور اب وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس کا نام جو ہے وہ رکھا ہے مریم۔ وہ حضرت حنہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس لڑکی کا کیا نام رکھا ہے؟ مریم علیہ السلام نام رکھا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے۔ فَتَقَبَّلَ رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ فَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، پھر قبول فرمایا اسے اس کے رب نے بڑی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ، اور پروان چڑھایا اسے اچھا پروان چڑھانا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور نگران بنا دیا اس کا زکریا کو۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کا نگران کون بن رہے ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ نبی ہیں۔ تو ایک بہت بڑی شرف کا حاصل، ایک بہت بڑی شرف کا حاصل بندے کو شرف ہوتا ہے کہ جس کی پرورش نبی کرے، اور آگے سے جس کی پرورش کی جا رہی ہے وہ بھی ایک ولیہ ہو، وہ بھی ایک ولی کامل ہو۔ تو پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے دیکھیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی جاتے مریم کے پاس زکریا اس کی عبادت گاہ میں، وجد عندها رزقا، تو موجود پاتے اس کے پاس کھانے کی چیزیں، یعنی کہ ان کے پاس کھانے کی چیزیں آتی تھی، گرمیوں میں سردیوں کے پھل اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ہوتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بھی چیز ثابت ہوتی ہے کہ
کیونکہ عورتیں جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ولیہ تو بن سکتی ہیں، ان کی کرامت ہے حضرت مریم علیہ السلام کی کہ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس بے موسم پھل پاتے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق پاتے۔ آگے سوال کیا انہوں نے، کیا سوال کیا حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے پھل دیکھنے کے بعد؟ قالا یا مریم انا لکی ھذا، ایک بار بولے اے مریم کہاں سے تمہارے لیے آتا ہے یہ رزق؟ مریم بولی قالت، تو یہاں پر حضرت مریم بول رہی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، ان باللہ، بولی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ یہاں پر جو سوال ہوا حضرت زکریا علیہ السلام حیران رہ گئے کہ یہ دیکھ کر کہ جس کو اللہ تعالیٰ بے موسم پھل دے دیتا ہے۔ یہاں پر اب دو چیزیں واقع ہوتی ہیں، ایک تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول بخشا، اب حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا ہوا، اور یہاں پر اکثر بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں، ایک ہی نبی کا نام ہے یا یہ دو مختلف ہیں؟ تو یہاں پر سب سے پہلے جو حضرت یحییٰ ہیں اور ان کی بیوی کا نام کیا ہے، اس کا نام روایت میں آتا ہے کہ کچھ یعنی جو بھی نام ہو، لیکن جو حضرت الیزابیتھ جس نام اس طرح کا کوئی نام آتا ہے مشکوک ہے، لیکن ان کی جو بیوی ہیں ان سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے حضرت یحییٰ، اور جو حضرت حنا سے جو حضرت مریم ہے ان سے جو حضرت مریم سے پیدا ہوتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بغیر موسم کے پھل دیکھنے کے اوپر جو انہوں نے دعا کی تھی ان کے اوپر وہ دعا کر رہے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، یعنی کہ جہاں پر انہوں نے پھل دیکھے اور حضرت مریم سے سوال کیا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، تو وہیں پر انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو وہیں پر انہوں نے بے موسم پھل دیکھ کر مختلف چیزیں دیکھ کر اپنے رب کی طرف سے تو انہوں نے وہیں پر دعا مانگی، اور یہ دعا مانگی قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے میرے رب مجھے عطا فرما دے اپنے پاس سے پاک اولاد، پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی سننے والا ہے دعا کو۔ یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دے رہا ہے تو مجھے بھی ایک پاکیزہ اولاد دے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے ان کی کافی عمر ہو چکی تھی اور ان کی زوجہ کی بھی کافی عمر ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے کیا فرماتا ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، پھر آواز دی ان کو فرشتوں نے جبکہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اپنی عبادت گاہ میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات اللہ، کلمۃ من اللہ، تو اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے آپ کو یحییٰ کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، یحییٰ کی آپ کو خوشخبری ہے جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمان کی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بکلمۃ من اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو وسیدن وہ سردار ہوگا، وحصورا اور عورتوں سے بچنے والا ہوگا، ونبیًا اور وہ نبی ہوگا، من الصالحین صالحین سے ہوگا۔ قال ربی، اب یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ خوشخبری دے دی ہے مجھے کہ تجھے ایک یحییٰ ہوگا، اور حضرت یحییٰ حیران اپنے طرف سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، تو کیسے ہمارے لیے ہوگا؟ یقین تو تھا لیکن وہ سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے ایک مکمل یہ ٹائم یا اس چیز کا وہ توقع کر رہے تھے کہ مجھے فوراً پتہ لگ جائے کہ کس ٹائم وہ یہ چیز ہوگی۔ قال ربی انا یکون لی غلام، زکریا کہنے لگے اے رب کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا، حالانکہ آ لیا ہے، وقد بالغنی الکبر، حالانکہ آ لیا ہے مجھے بڑھاپے نے، وامراتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل من یشاء، اور فرمایا بات اسی طرح ہے جیسے تم نے کہی، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پہلے یعنی کہ مبعوث فرما کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ان کے بن باپ کے جو ولادت ہونی تھی ان کی تصدیق کرنے کے لیے یہاں پر پیدا فرمایا، اور اس کے اوپر فرمایا مصدقا لما، پیچھے جو آیت بیان ہوئی ہے مصدقا بکلمۃ من اللہ، یہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمان کی، وہ فرمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا قال رب اجعل لی آیۃ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت زکریا علیہ السلام کو، تو یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے کوئی نشانی دکھا۔ قال رب اجعل لی آیۃ، عرض کی اے میرے رب مقرر فرما دے میرے لیے کوئی نشانی۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ تو لوگوں سے 3 دن تک بات نہیں کر سکے گا مگر اشارے سے۔ وذکر ربک کثیرا، اور یاد کر اپنے رب کو بہت زیادہ۔ وسبح بالعشی والابکار،
اور پاکی بیان کرو اس کی شام اور صبح۔ یہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک نشانی کی درخواست کی، جس کو بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ قرار پائے گا، حمل قرار پائے گا، تو آپ جو ہیں وہ 3 دن تک بات نہیں کر سکیں گے کسی سے بھی، لوگوں میں آپ بات نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ اشارے سے بات کریں گے تو یہ ایک نشانی ہوگی۔ تو آپ اس کو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خوشخبری دے دی ہے۔ تو یہاں پر جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضرت زکریا اور حضرت عمران، ان دونوں کی جو زوجہ ہیں وہ آپس میں بہنیں ہیں، اور حضرت عمران کی جو زوجہ ہے وہ حضرت حنہ ہے، اور ان کی بیٹی جو ہے حضرت مریم ہے۔ اور اسی طرح جو حضرت زکریا ہیں، ان کی جو زوجہ ہیں انہی سے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، جو کہ حضرت یحییٰ اور ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اور ہیں۔ حضرت یحییٰ جو ہیں وہ تصدیق کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جیسا کہ پیچھے ایک آیت آئی ہے، مصدقاً بکلمات من اللہ، جو تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ یہ حضرت یحییٰ کے بارے میں ہے کہ وہ تصدیق کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمان کی۔ تو یہاں پر ہمیں جو چیز صحیح ہے وہ یہ کہ شروع میں جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت اگر ہے تو پھر ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ یار مجھے اللہ سے محبت ہے، میں حضور سے محبت نہیں کرتا، تو یہ یاد رکھے کہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑ کر وہ اللہ سے بھی محبت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کی جائے۔ اور اسی طرح جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کی بات کی ہے، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بھی ساتھ بات کی ہے۔ تو ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اپنا شعار بنانا چاہیے اور اسی کو مشعل راہ بنانا چاہیے، تاکہ ہم سیدھے راستے پر چل سکیں اور اپنی گمراہیوں سے نکل کر روشنیوں میں جا سکیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔